اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 35 میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے 266 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی 261 سے لے کر 281 تک کی آیات میں 3 رکوع کا مرکزی ٹاپک ایک ہی ہے، اور وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ مسلسل 3 رکوع ایک ہی ٹاپک پہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور ہم تمہیں کتنا کر کے تمہیں لٹائیں گے۔ قرآن پاک میں توحید اور نماز کے بعد زیادہ زور دیا گیا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، کیونکہ انسان اس پر مال خرچ کرتا ہے جو انسان کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حتیٰ کہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سورت تلاوت فرمائی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، یعنی قبروں تک تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سورت تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں موجود ہوں تو وہ تمنا کرے گا تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 قبر کے باہر تک رہ جائیں گے اور 1 قبر میں اس کے ساتھ جائے گا۔ 2 قبر کے باہر جو رہ جائیں گے وہ ہے اس کا مال اور اس کے رشتہ دار، اور جو قبر میں اس کے ساتھ جائیں گے وہ ہے اس کے اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنا مال، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جو اگاتا ہے 7 بالیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی 700 گنا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ سورۃ الانعام میں آیا ہے کہ جو کوئی نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو 10 گنا کر کے لوٹائیں گے، اور جو کوئی گناہ لے کر آئے گا اس کو 1 گناہ کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے اس سے بھی بڑھا دے، یعنی 7000 کر دے بھی کر سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربہم، اور پھر مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو جتاتے ہیں کسی کے اوپر اس کا احسان اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لینا یا معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تم دکھ پہنچاؤ۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حلم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی،
اور اے اہل ایمان اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر مت باطل کر لو مال، یعنی باطل مت کر لو، ضائع مت کر لو۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، یہ اس آدمی کی طرح ہے کہ جو لوگوں کی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی چکنی چٹان ہو، اس کے اوپر مٹی ہو، پھر اچانک اس پہ زور سے بارش پڑے اور وہ مٹی اس پتھر کو چھوڑ کے الگ ہو جائے اور پھر سے پتھر چکنا نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ اس شخص کی مثال ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ریاکار کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اجر کے طور پر جو دنیا میں انہوں نے کمایا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ناشکروں کو۔ ومثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اور مثال ان لوگوں کی جو فقط اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، اور اس کے لیے ان کے دل پختہ ہو جائیں، ان کی مثال تو اس جنت کی سی ہے جو کہ بلند سرزمین پہ ہو۔ اصابہا وابل فآتت اکولہا ضعفین، ایسا باغ جو اونچی جگہ پر ہو، جہاں پر زور کا میंہ ہو، وہ باغ دگنا پھل لے کے آئے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر بالفرض بارش بھی نہ ہو تو شبنم ہی ایسی ہو کہ وہاں پر کہ اس کے ذریعے بھی وہ باغ اگ جائے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تیسری مثال دی ہے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا ایک باغ ہو، کھجور اور انگور وہاں پہ ہوں، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے نہر بھی بہتی ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور وہاں ہر طرح کا پھل اگتا ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور حالت یہ ہو کہ وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے بھی جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، کہ اچانک ایک بگولا آئے آگ کا، وہ سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دے، تو اس بوڑھے پر کیا گزرے گی کہ اب میں مر گیا تو میرے بچے کیا کھائیں گے؟ ایک ہی سورس آف انکم تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ریاکاری کرتے ہیں، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور احسان جتاتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم تفکر کر سکو، غور و فکر کر سکو۔ کل انشاءاللہ العزیز اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔